بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اور کتنی ہی بستیاں ہم نے کھپا دیں کہ وہ ستمگار تھیں تو اب وہ اپنے چھتوں پر ڈھی پڑی ہے، اور کتنے کنویں بیکار پڑے اور کتنے محل گچ کیے ہوئے. تو کیا زمین میں نہ چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے سمجھیں یا کان ہو جن سے سنیں؟ یہ تو ہے یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلی والی آیت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرمائی کہ محبوب تم کو جھٹلایا جائے گا، لیکن تم سے پہلے نوح کو بھی جھٹلایا گیا، صالح کو بھی جھٹلایا گیا، ابراہیم کو بھی جھٹلایا گیا، لوط کو بھی جھٹلایا گیا، شعیب کو بھی جھٹلایا گیا، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا علیہم الصلاۃ والسلام. لیکن جب انبیاء کی قوموں نے ان کو جھٹلایا تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے عیش و آرام کی زندگی گزاری، کامیاب رہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب کیا تم دیکھتے نہیں اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی. یعنی یہ کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کو نبیوں کو جھٹلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک اور تباہ و برباد فرما دیے. رہنے والے سب ختم ہو گئے. کیوں؟ وہ ستمگار تھے. اللہ نے ان پر عذاب نازل کر کے ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرک کر کے کفر کر کر اپنے ہاتھ پر ظلم کیا، نبی کو جھٹلا کر ظلم کیا، گستاخی بے ادبی کر کے ظلم کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو کیفر کردار تک پہنچایا. وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے. تو کیا ہوا؟ اللہ کا جب عذاب آیا تو وہ اپنی چھتوں پر ڈھی پڑی ہے. یعنی وہ بستیاں جو ہے جو مضبوط چھت والی تھی، گھر والی تھی، جب اللہ کا عذاب نازل ہوا تو زمین بوس ہو گئی. پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں پہ کوئی بستی آباد تھی، یہاں پہ کوئی گاؤں تھا، کوئی شہر تھا، کوئی قریہ تھا. اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کتنے کنویں بیکار پڑے ہیں کہ ان سے کوئی پانی بھرنے والا نہیں ہے. ایک روایت میں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پہ جب عذاب نازل ہونے والا تھا تو آپ نے اپنے ماننے والوں کے ساتھ ہجرت کی. 4000 تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے. تو ایک کنویں کے پاس جا کے یہ آباد ہوئے اور وہیں پہ آپ کے ماننے والوں کی جو ہے بستی بسی. پھر آیا گیا وقت ختم ہوا. اس بستی کو جو ہے جہاں کنواں تھا، جہاں حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام آباد ہوئے، اس کو حضرہ موت کہا جاتا ہے. حضر کے معنی حاضر ہونا. چونکہ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی وہاں وفات ہوئی تھی، وصال ہوا تھا، تو اس لیے موت اس کو کہا. حضرہ جسر تھا وہ حضرہا موت، یہاں پہ موت حاضر ہوئی، یہاں پہ حاضر ہوئے اور آپ کا وصال ہوا. اس مناسبت سے اس بستی کو حضرہ موت کہا جاتا ہے. جب حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہوئی
تو بستی سے قریب جو ہے اور ایک گاؤں تھا، کنویں کے قریب ایک گاؤں تھا، تو وہاں کے ماننے والے اچھے تھے، پہلے تو مسلمان تھے، مومن تھے، ایماندار تھے۔ ایک وقت آیا کہ جلاس بن جلیس وہاں کا امیر ہوا، اس کے بعد وہ بستی بت پرستی میں، کفر اور شرک میں مبتلا ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دستور کے مطابق ایک نبی کو، حضرت حنظلہ علیہ السلام کو وہاں پر تبلیغ کے لیے مبعوث فرمایا، لیکن بیچ چوراہے پہ ان بدبختوں نے اللہ کے نبی کو شہید کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان پہ عذاب نازل ہوا تو کتنے کنویں بیکار پڑے ہیں۔ یہ کنویں کے پاس یہ بستی آباد تھی، لیکن جب عذاب نازل ہوا سب ختم ہوا، وہ کنواں اب خالی پڑا ہے۔ کتنے کنویں بیکار پڑے ہیں اور کتنے محل گچ کیے ہوئے ہیں، یعنی مضبوط مسالے سے جڑے ہوئے پختہ فرش، بڑی بڑی دیواریں، موٹی اور مضبوط دیواریں محل کی بنائی تھی، انہوں نے پتھروں کی دیواریں بنائی تھی، لیکن جب اللہ کا عذاب نازل ہوا سب ختم ہو گئے۔ تو کیا زمین میں نہ چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے سمجھے، یا کان ہو جن سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یہ کفار و مشرکین راستوں سے گزرتے ہیں، بستیوں کو دیکھتے ہیں، یہاں پہ عذاب نازل ہوا تھا، یہاں پہ زلزلہ آیا تھا، یہاں پہ اس طریقے سے ہوا تھا، لیکن آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دل سے تسلیم نہیں کرتے۔ یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، یہ دل کے اندھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلکہ وہ دل کے اندھے ہوتے ہیں جو دل سینوں میں ان کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف سیکھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔